یہ واقعات منڈی شاہ جونا گاؤں سے آنے والے 2 لڑکوں کے ساتھ 2014 میں پیش آئے، جو روزگار کے سلسلے میں لاہور کے ایک ایریے میں ایک ایسی کنسٹرکشن سائٹ پر آئے جہاں کافی بڑی جگہ پر تعمیراتی کام چل رہا تھا اور مزدوروں کی ضرورت تھی۔ انہیں جس بلڈنگ پر کام کرنے کا کانٹریکٹ ملا وہ کافی سالوں سے انڈر کنسٹرکشن تھی، اور آس پاس کی بلڈنگز میں کام کرنے والے مزدوروں سے پتہ چلا کہ تقریباً 2 سال کے لمبے وقفے کے بعد اس میں دوبارہ تعمیراتی کام شروع ہوا ہے۔ 2 سال پہلے اس بلڈنگ کا تقریباً آدھا اسٹرکچر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر کام آگے جاری نہ رہ سکا۔ ان لوگوں کو یہ باتیں بھی سننے کو ملیں کہ دوران تعمیر اس بلڈنگ میں کچھ سال پہلے 2-3 مزدوروں کی موت پرسرار سرکمسٹانسز میں ہوئی، اور حالات کچھ ایسے بن گئے کہ بلڈر کمپنی کو تعمیر کا کام بند کروانا پڑا۔ اب جب کہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، ان دونوں ورکرز کے ساتھ، جن کے نام رانا اور دلشاد تھے، جتنے بھی مزدور اس بلڈنگ کو مکمل کرنے کے لیے ہائر کیے گئے تھے وہ سب دور دراز کے گاؤں سے آنے والے افراد تھے۔ دہاڑی کافی اچھی تھی، اس لیے ان دونوں نے بغیر سوچے سمجھے یہاں مزدوری کا کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی اور فوراً ہی کام پر لگ گئے۔ یہ پورا ایریا دور دور تک زیر تعمیر بلڈنگ سے بھرا ہوا تھا۔ کہیں گھر بن رہے تھے اور کہیں کمرشل بلڈنگز۔ ان کو جس بلڈنگ کا کام ملا وہ ایک 6 منزلہ کمرشل بلڈنگ تعمیر ہونے والی تھی، جس کے 4 فلورز کا اسٹرکچر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن ابھی سٹل بہت کام رہتا تھا۔ ان دونوں کو بلڈنگ کے 3 فلور سے کام شروع کرنا تھا۔ ان کی ڈیوٹی کے اوقات صبح 7 سے شام 7 بجے تک کے تھے۔ قریبی ایک میک شفٹ ڈھابا تھا جہاں جا کر مزدور تینوں وقت کا کھانا کھا لیتے تھے۔ رات کو انہیں اسی بلڈنگ کے اندر چارپائیوں پر یا زمین پر دری بچھا کر سونا ہوتا تھا۔ یہ تقریباً 6 مہینے کے کام کا کانٹریکٹ تھا۔ ان دونوں نے بہت دل لگا کر اپنے کام کا آغاز کیا، کیونکہ یہ ان کی پہلی نوکری تھی اور لڑکے بہت خوش تھے کہ وہ گاؤں میں اپنے ماں باپ کو پیسے بھیج سکیں گے۔ پہلا دن خیریت سے گزر گیا۔ کام میں دھت انہیں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، اور غروب آفتاب کے وقت جب کام ختم ہوا تو یہ تھکن سے چور ڈھابے پر کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں موجود ان کی کچھ اور مزدوروں سے بات چیت ہوئی، جو بالکل برابر والی ایک اور کمرشل بلڈنگ میں کام کرتے تھے اور پچھلے 4 مہینوں سے اس بلڈنگ میں رکے ہوئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا کانٹریکٹ اس بلڈنگ کا ہے تو رانا اور دلشاد دونوں نے دیکھا کہ وہ چونک گئے، اور پھر ان میں سے ایک نے بہت مدھم آواز میں ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بھائی، اگر میرا مشورہ مانو تو یہاں کام نہ کرو۔ ان دونوں کو پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس بلڈنگ کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ اب ان لوگوں سے بھی یہ بات سن کر یہ دونوں پریشان ہو گئے۔ دلشاد نے کہا کہ بھائی کھل کر بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ وہ بولا کہ میں زیادہ کچھ بتا نہیں سکتا، کیونکہ اس بلڈنگ کے مالک بہت پیسے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے اس بلڈنگ میں جو کچھ ہوا ہے سب پیسے کے زور سے دبا دیا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، کیونکہ اتنے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں کہ ہم غریبوں کو آرام سے کوئی بھی الزام لگا کر جیل کرا دیں گے۔ لیکن بھائی، میرا مشورہ یہی ہے کہ یہاں کام نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ یہ بلڈنگ خونی بلڈنگ ہے، یہ لوگوں کا خون مانگتی ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں بتا سکتا۔ یہ بات سن کر رانا اور دلشاد دونوں ہی ایک لمحے کو خوف زدہ ہو گئے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ دونوں بلڈنگ کی طرف واپس جاتے ہوئے اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ دونوں کو ایک عرصے کی بے روزگاری کے بعد اچھی دہاڑی پر کام ملا تھا، اور وہ اسے سنی ہوئی باتوں کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ان کو اس مزدور کی کہی ہوئی آخری بات سے ڈر لگ رہا تھا۔
بہرحال دونوں نے ایک دوسرے کو تسلی دی. انہیں جنوں بھوتوں پر یقین تھا، لیکن ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس سے کوئی خوف ان کے ذہن میں بیٹھا ہوتا. انہوں نے یہی کہا کہ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھ لیں گے. جب واپس اس بلڈنگ کے قریب پہنچے تو اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ان کو اندھیرے میں کھڑی ہوئی اس بلڈنگ کو دیکھ کر ایک جھرجھری آئی. دور سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے دلشاد کی نظر بلڈنگ کے 4تھے فلور پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے 4 لوگ وہاں کھڑے ہوئے ان کی ہی ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں. یہ سب سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اوپر سے نیچے تک چوغے نما کپڑوں میں ملبوس ہے. جیسے ہی اس کی نگاہ ان کے چہروں کی طرف پڑی، اسے یوں لگا جیسے چاروں کے چہرے مسخ شدہ ہیں. یہ دیکھتے ہی اس نے چلا کر اپنے برابر میں چلتے ہوئے رانا کو اشارہ کر کے کہا، دیکھو یہ کون لوگ اوپر کھڑے ہیں. رانا نے منہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ بولا، کون لوگ بھائی؟ یہاں تو اس ٹائم کوئی نہیں ہوگا. لوگوں نے بتایا تھا نا کہ اندھیرا بڑھتے ہی 3ری اور 4تھی منزل پر کسی نے نہیں جانا ہو، کیونکہ وہاں ابھی سیڑھیاں مکمل نہیں بنی ہیں اور رات میں گرنے کا خطرہ ہے. دلشاد کو ابھی بھی وہ لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے. وہ پسینے سے تر ہو گیا اور قریب بڑھتا رہا، اور جیسے جیسے اس کے قدم بلڈنگ کے نزدیک پہنچے وہ چاروں نظر آنے والے بھیانک لوگ جیسے خود بخود ہوا میں تحلیل ہو گئے. یہ سب دلشاد نے اپنے مکمل ہوش و حواس میں دیکھا تھا. وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ بلڈنگ آسیب زدہ ہے، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ آیت الکرسی کی طاقت کسی بھی چیز سے زیادہ ہے، اور اگر وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا رہے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس نے رانا کو کہا کہ اندر جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، بس پھر خیر ہے. ان دونوں کو سونے کے لیے جگہ 2ری منزل پر ملی. وہاں ان کے ساتھ کچھ اور بھی مزدور تھے. دلشاد کو رات بھر نیند بالکل نہ آئی. وہ ہلکی سی آہٹ پر بھی چونک جاتا اور گھبرا کر بیٹھ جاتا. پوری رات بے چین گزری. اگلے دن علیہ صبح ہی کام شروع ہو گیا. یہ اس دن تقریباً عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت تھا. رانا کو آدھے دن 3ری منزل پر کام کرنے کے بعد اب 4تھی منزل کی چھت پر جا کر 2 اور مزدوروں کے ساتھ کام شروع کرنا تھا. وہ دلشاد کے ساتھ رات میں ہونے والے واقعے کی وجہ سے 4تھی منزل سے گزرتے ہوئے کترا رہا تھا. اس کی کوشش تھی کہ وہ اکیلا نہ جائے، لیکن باقی کے 2 ورکرز کا کام ابھی باقی تھا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم اوپر چل کر کام شروع کرو، ہم 10-15 منٹ میں آتے ہیں. وہ ان سیڑھیوں سے جو ابھی مکمل نہیں بنی تھیں بڑی مشکل سے 4تھی منزل پر پہنچا. یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکا اور آس پاس نظریں دوڑائیں. دور دور تک کوئی نہ تھا اور جگہ جگہ سیمنٹ، بجری اور لوہے کے سریے پڑے ہوئے تھے. جس جگہ کل دلشاد نے اسے مسخ شدہ چہروں والے لوگوں کے نظر آنے کی نشاندہی کی تھی، وہ ایک اوپننگ تھی جو ابھی نامکمل بنی ہوئی تھی. اس کے آگے لاتعداد سیمنٹ کی بوریاں پڑی ہوئی تھیں. وہاں کسی کے کھڑے ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. پورے فلور پر خاموشی تھی، صرف نیچے ہونے والی کنسٹرکشن کی گاہے بگاہے آوازیں آ رہی تھیں. اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ 4تھے فلور پر نہ سمجھ میں آنے والی سنسانیت کا راج تھا. اس پر کھڑے ہوئے پلرز کے پیچھے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو چھپا اسے دیکھ رہا ہے. نامکمل بنی ہوئی کھڑکیوں سے ہوا ٹکرا کر جب اندر داخل ہو رہی تھی تو ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی درد سے آہیں بھر رہا ہو. وحشت جب ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ چھت پر جانے کے لیے یہ سیڑھیوں سے اور آگے بڑھا
اور آہستہ آہستہ احتیاط سے قدم بڑھتا ہوا چھت پر آ گیا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے اندھیرا دیر سے ہو رہا تھا اور ابھی سورج غروب ہونے میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ تھا۔ اس نے اوپر پہنچ کر چھت کا جائزہ لیا۔ چھت کی باؤنڈری وال آدھی بن چکی تھی اور آدھی بننا باقی تھی۔ ادھر بھی چوتھی منزل کی طرح ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا۔ اس کو چھت پر آنے کے بعد بجائے صحیح فیل ہونے کے اور زیادہ بے چینی محسوس ہونے لگی۔ نہ سمجھ میں آنے والی وحشت ادھر بھی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیا وجہ ہے کہ کھلے آسمان تلے بھی وہ اتنی گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے ان تمام خیالات کو جھڑک کر اپنے کام کا آغاز کیا۔ شفٹ ختم ہونے میں 1 آدھ گھنٹہ ہی باقی تھا اور اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اور ورکرز بھی ابھی اوپر آتے ہی ہوں گے۔ ابھی وہ اپنے کام میں مصروف تھا اور اس کی پیٹھ ان سیڑھیوں کی طرف تھی جہاں سے ابھی وہ چڑھ کر اس چھت پر پہنچا تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی، اور یہی خیال کرتے ہوئے کہ یہ کوئی مزدور ہوگا جو نیچے کا کام مکمل کر کے اب اوپر آ رہا ہوگا، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ تھوڑی دیر میں آواز اس کے بالکل پیچھے سے ہوتے ہوئے برابر میں محسوس ہوئی اور اس کے بالکل برابر سے ہوتا ہوا کوئی شخص باؤنڈری کی طرف بڑھا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ پہچان نہ سکا۔ وہ جو بھی تھا بہت تیزی سے اس کے برابر سے گزرا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے بات چیت کرے کہ وہ جو کوئی بھی تھا چھت کی باؤنڈری کے بالکل نزدیک آ گیا۔ ابھی اس کی پیٹھ رانا کی طرف تھی۔ یہ چھت کا وہ حصہ تھا جہاں کوئی وال نہیں بنی تھی۔ رانا نے اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے منہ موڑ کر رانا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی مسخ شدہ تھا اور پلک جھپکتے ہی اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ رانا کو کوئی ہوش نہ رہا۔ وہ بلند آواز میں چیخیں مارنے لگا۔ یا اللہ کہتا ہوا وہ باؤنڈری کے نزدیک آیا اور نیچے جھانکا تو اسے وہ لاش زمین پر پڑی دکھائی دی۔ لیکن جس چیز نے رانا کا خون خشک کر دیا وہ یہ تھی کہ اس لاش کے چہرے پر ہنسی تھی۔ وہ رانا کو دیکھ کر ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی اوپر سے گرے اور زندہ رہے؟ نیچے کام کرنے والے مزدور کہاں ہیں؟ اس نے نیچے دیکھا تو دور دور تک سناٹا تھا۔ وہ چیختا ہوا جتنی جلدی ہو سکتا تھا نیچے اترا اور چوتھی منزل کو کراس کرتا ہوا تیسری پر پہنچا جہاں دلشاد سمیت بہت سے مزدور کام کر رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سب کو بتایا جو ابھی اس نے دیکھا تھا۔ سارے لوگ بھاگ کر نیچے پہنچے تو حیران رہ گئے کیونکہ نیچے سب مزدور معمول کے مطابق کام کر رہے تھے اور زیادہ تر اپنا سامان سمیٹ رہے تھے کیونکہ یہ شفٹ ختم ہونے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ جب یہ اس اسپاٹ پر پہنچے جہاں رانا نے باڈی کو گرے ہوئے دیکھا تھا وہاں کسی بھی لاش کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ مزدور صفائی کر رہے تھے۔ پوچھنے پر سب نے یہی بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کسی کو بھی اوپر سے چھلانگ لگاتے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کی باڈی کو گرا ہوا دیکھا۔ رانا کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ الٹیاں کر رہا تھا اور اس کو شدید بخار چڑھ چکا تھا۔ دلشاد کو اس کی ایک ایک بات پر یقین تھا۔ باقی کے مزدوروں میں سے اکثر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیمار ہے اور بخار کی وجہ سے اس کو ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ کچھ مزدوروں کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی تھی، کچھ ہنسی مذاق بنا رہے تھے۔ بہرحال رانا اور دلشاد نے رات کا کھانا بھی نہ کھایا اور یہ لوگ اپنے اپنے بستروں پر آ کر لیٹ گئے۔ دلشاد کی آنکھوں سے نیند آج بھی کوسوں دور تھی۔
رانا بخار کی دوائیاں لینے کی وجہ سے اب گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ بیٹھے بیٹھے دلشاد کو کسی ٹائم نیند کا جھونکا آ گیا کہ اس کی آنکھ اوپر کہیں آنے والی آوازوں سے کھل گئی۔ اس نے دیکھا تو چاروں طرف سب مزدور سو رہے تھے، رانا بھی بے خبر سو رہا تھا۔ یہ آوازیں چوتھی منزل سے آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ قدموں کی آواز غیر معمولی بھاری تھی۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، لیکن آوازیں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھیں، جیسے زیادہ لوگ اب یہاں سے وہاں تیز تیز چل رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں جو رات کے اس پہر چوتھی منزل پر، جو کہ ابھی خراب حالت میں ہے، وہاں یہ بھاگ دوڑ مچا رہے ہیں؟ اس نے تھوڑی دور لیٹے ہوئے ایک اور لڑکے کو جگایا۔ وہ بھی آوازیں سن کر ہکا بکا رہ گیا اور اپنے برابر میں بڑی ٹارچ لے کر دلشاد کو اپنے ساتھ اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اوپر کی طرف چل پڑا۔ تیسرا فلور چڑھ کر جب وہ لوگ چوتھے فلور کی طرف سیڑھیاں چڑھنے لگے تو آنے والی ساری آوازیں یکدم رک گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک دم کہیں چلے جائیں یا ایک ساتھ رک کر اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے ہو جائیں؟ دلشاد بآواز بلند آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے آگے والا لڑکا ٹارچ کی روشنی ڈال کر چڑھنے کا راستہ بنا رہا تھا۔ جب یہ دونوں چوتھے فلور پر پہنچے تو فلور بالکل سنسان تھا۔ اس لڑکے نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف ڈالی تو ٹارچ کی لائٹ میں انہیں دیواروں پر انسانوں کے ہاتھوں اور پیروں کے بہت سارے نشان نظر آئے۔ ٹارچ کا رخ آہستہ آہستہ یہ سارے نشانات دیکھتے ہوئے چھت کی طرف کیا تو ان دونوں کو کپ کپی طاری ہو گئی۔ چھت بھی ان نشانات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ہاتھوں اور پیروں کے ایسے نشان تھے جیسے بہت سارے لوگ چاروں ہاتھوں پیروں پر کسی جانور کی طرح چلتے ہوئے دیواروں اور پھر چھت پر بھی چڑھے ہوں۔ دلشاد بغیر رکے ہوئے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھے ہوئے تھا۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترے اور تیسرے فلور پر آ کر سب کو جگایا، ساری ردات سنائی۔ سارے مزدور ڈر چکے تھے اور کسی کی ہمت اوپر جانے کی نہیں تھی۔ وہ سب صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی دلشاد اور رانا نے اپنا سامان سمیٹا۔ دوسرے بہت سے مزدور بھی اپنا اپنا سامان سمیٹ کر یہاں سے نکل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ان سب چیزوں پر ابھی یقین نہیں کر رہے تھے اور وہ اپنا مزدوری کا کام شروع کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دلشاد اور رانا اپنا سامان لے کر سیدھے وہاں سے نکلے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے بلڈنگ سے جتنی دور ہو سکتے تھے ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنا ڈر چکے تھے کہ وہ اب شہر میں کام ہی نہیں کرنا چاہتے تھے اور جلد از جلد اپنے گاؤں واپس جانا چاہتے تھے۔ کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ بلڈنگ ایک عرصے تک انکمپلیٹ رہی اور اس پر دوبارہ شروع ہونے والا کام جو 2014 میں شروع ہوا تھا، کچھ مہینوں کے بعد نامعلوم ریزنز کی وجہ سے دوبارہ رک گیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔